کا جینا ہم سکھاتے ہیں. تو آپ کی بھرپور کلیپنگ میں اور آپ کھڑے ہو گئے جناب زاہد علی رانا صاحب کو ویلکم کریں گے. ریکارڈ بریکر اینڈ ریکارڈ میکر فاؤنڈر آف ایگل جناب زاہد علی رانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد علی رانا کی جانب سے تمام شاہینوں کو اور میری بہنوں کو آج چکوال کے برانچ آفس کی اوپننگ کے موقع پہ خوش آمدید. ہزاروں سال نرگس اپنی بے دوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. چکوال ٹیم کی مسلسل جدوجہد محنت کا نتیجہ کہ آج الحیات کے پلیٹ فارم پہ چکوال اور چکوال کے لیڈرز اس وقت نمبر 1 پوزیشن پہ ہیں. یہ کوئی صرف موٹیویشنل سینٹینس نہیں ہے، یہ لفظ میری زبان سے نکلنے کے لیے یا نکلوانے کے لیے چکوال ٹیم نے مسلسل جدوجہد کی ہے. بہت مرتبہ لیڈرز آتے ہیں اور کہتے ہیں سر سٹیج پہ جا رہے ہیں تو یہ اناؤنس کر دیجیے گا، یہ اناؤنس کر دیجیے گا، لیکن میری عادت ہے میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز اناؤنس نہیں کرتا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. چکوال جس میں ملک امجد اور ملک نعیم دونوں کا ایک انتہائی اہم رول کہ آج ایک ہی شہر کے اندر ہمیں کمپنی لیول پہ ڈیسیژن کر کے 2 آفسز جو ہے وہ اناؤنس کرنے پڑے. آج یہ چکوال کا ہمارا 2nd برانچ آفس ہے. اس وقت چکوال ٹیم پچھلے 10 مہینے کی محنت سے اب تک 8 کار اچیورز جو ہے وہ لا چکی ہے اور یہ 8 گاڑیاں ایک چھوٹی بات نہیں ہے، جس میں ماشاءاللہ میڈم جو ہماری سعدیہ پروین ہے یہ بھی چکوال ٹیم کا ہی حصہ ہے. ان کے ساتھ جو اچیور ہیں وہ بھی چکوال ٹیم کا ہی حصہ ہے اور اسی ٹیم نے یہ شمع یہ چراغ جلایا. اچھا اکثر کچھ ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ الحیات کو سمجھ آ رہا ہے کہ الحیات ایک گروپ آف کمپنی ہے، لیکن یہ جو ایگل ہے یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جی اکثر لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ سر یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ الحیات ایک گروپ ہے، ایک کمپنی ہے اور 2002 میں دنیا میں موجود، 2017 سے پاکستان میں موجود بڑے بڑے ریل پروجیکٹس کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن یہ ایگل کی کیا سٹوری ہے؟ جہاں بات ہوتی ہے تو جہاں الحیات کا نام آتا ہے وہاں ایگلز کا نام بھی آتا ہے. تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ایگلز کی سیلیبریشنز کرتے ہیں تو سٹیج پہ بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نیو ایگل سٹیٹس اچیور، یعنی ایگل جو ہے بیسیکلی ایک سٹیٹس کا نام ہے، یعنی ایگل ایک کیفیت کا نام ہے. ذرا بات کو سمجھیے گا، ایک ایسی کیفیت جب پرندہ ٹھان لے کہ اب مجھے ہواؤں میں اڑنا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، یہ ایگل کا سٹیٹس گفٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ ایگل بیسیکلی یہ میں نے بنایا چونکہ میں علامہ اقبال سے بہت زیادہ انسپائر تھا اور بہت زیادہ علامہ اقبال کو میں نے اپنی لائف میں پڑھا
اور علامہ اقبال کو میں نے دیکھا کہ اقبال جو ہیں وہ بار بار مختلف اشعار میں اپنے نوجوان کو ایگل کے ساتھ، شاہین کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ جب ایگل کی لائف کو دیکھا، ایگل کی خصوصیات کو دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعہ ہی اگر ہمارے نوجوانوں میں شاہین جیسی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ نوجوان پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو آج کل انٹرنیٹ ہر شخص کی دسترس میں موجود ہے، تو یوٹیوب کے اوپر سرچ ضرور کیجئے گا کہ ایگل کی کیا خصوصیات ہیں، پرندوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی معلومات ملے گی۔ اس کی تیز رفتاری کے حوالے سے، اس کی عادتوں کے حوالے سے۔ ایگل کی دو عادتیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلی عادت، یہ ایگل جو ہے، شاہین جو ہے، جب یہ پرواز کر رہا ہوتا ہے تو اکثر کوا جو ہے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور کوا اس کو اوپر سے کیا کرتا ہے، چونچے مارتا ہے۔ ایگل جو ایک طاقتور پرندہ، اور کوا جب اس کو چونچ مارتا ہے تو یہ شاہین بجائے کوے کے ساتھ الجھنے کے یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنی پرواز کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے شاہین اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے تو ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے۔ اس آکسیجن لیول پہ ایگل سروائیو کر سکتا ہے، شاہین سروائیو کر سکتا ہے، لیکن کوا سروائیو نہیں کرتا، اور وہ وہاں سے خود بخود ایگل کے ساتھ مقابلہ چھوڑ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ یہ بڑی بہترین خصوصیت ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے رہیں، اور یاد رکھیے گا کوے نما لوگوں کے ساتھ الجھنے سے سوائے ٹائم ضائع ہونے کے کچھ اور نہیں ملتا۔ دوسری بات، یہ ایگل جو ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے۔ ایگل کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ایگل میں اور گدھ میں یہی فرق ہے نا، دیکھنے میں شکلیں دور سے ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن ایگل اپنا شکار خود کرتا ہے، اور گدھ کیا کرتی ہے، مردار کسی اور کا کیا ہوا شکار جو بچ جائے وہ کون کھاتی ہے، گدھ کھاتی ہے۔ ایگل ایک ایسا پرندہ ہے، اگر بوڑھا بھی ہو جائے، 35 سال کی ایج میں پہنچ جائے، اس کے پر ہیوی ہو جائیں، اس کی چونچ بڑی ہو جائے، اس کے پنجوں کے ناخن بہت بڑے ہو جائیں، یہ ریل سٹوری ہے ایگل کی، کہ جب یہ 35 سال کا ہوتا ہے تو یہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے، چونچ بھی بڑی ہو جاتی ہے، پنجے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، پر بھی ہیوی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایگل کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن، نہ کھا سکتا ہے، نہ صحیح سے پرواز کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے پنجوں سے کچھ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایگل کو کیا کرنا چاہیے؟ دو آپشن، پہلا آپشن کہ مر جائے، اور دوسرا آپشن اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے ایک درد والا پروسیس، پینفل پروسیس، کم از کم جو 120 دنوں کا ہوتا ہے وہ پورا کرے۔ اس میں شاہین کیا کرتا ہے؟ اپنی پہچان کو بھول جاتا ہے، دور غاروں میں جا کے چھپتا ہے، اور پہاڑ کے ساتھ سب سے پہلے اپنے ایک ایک پر کو پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ کے ایک ایک پر کو جڑ سے نکالتا ہے، پھر اپنے ناخن کو کیا کرتا ہے؟ زمین کے ساتھ ٹکرا کے اپنے پنجے نکالتا ہے، پھر اپنی چونچ کو جڑ سے نکالتا ہے، اور کیڑے مکوڑے کھا کے
120 दिन तक जिंदा रहता है। और वक्त के साथ साथ शाहीन के नए पर आते हैं, नई चोंच आती है, नए नाखूनों के पंजों के नाखून आते हैं, और 120 दिन के इस पेनफुल प्रोसेस से फिर ये ईगल क्या करता है, फिर एक नई जवानी आती है, फिर वही दुनिया की मशहूर फ्लाइट। ये वो खुसूसियात थी जिनको देख के मुझे लगा कि ये खुसूसियात अगर इंसानों में आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। तो मैंने 2021 में द ईगल्स के नाम से एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें हमारा विजन और मिशन था कि पाकिस्तानी लोगों को उनकी मुश्किलात में उनका साथ देना है और उनके ब्रेन के ऊपर जो लगे हुए ताले हैं उन तालों को तोड़ना है। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को मायूसी में डाला जा चुका है। लोग बहुत कुछ होने के बावजूद खामखा में मसाइल में फंसा दिए गए हैं। जब तक लोगों की नए सिरे से ब्रेन की रीसेटिंग नहीं होगी तब तक लोग अपने मसाइल से निकल नहीं सकेंगे। एक बहुत बड़ी बात जो आज अल हयात के इस ऑफिस की ओपनिंग के मौके पे आप लोगों को समझाना मकसूद है, ये बात आज तक जिसने भी समझी है उसकी जिंदगी बदल गई। और आज इंशाअल्लाह ताला अल हयात ऑफिस की ओपनिंग के मौके पे जो सबसे मेन पैगाम है तमाम ईगल्स को, तमाम शाहीनों को, तमाम अल हयात के ताहयात सफर पे चलने वाले लोगों को, ये एक ऐसा पैगाम है, इस पैगाम को आपने खुद भी समझना है और अपने दोस्तों को, खास तौर पे अपनी फैमिली के लोगों को भी समझाना है। बेसिकली पाकिस्तान और पाकिस्तानी इन दोनों में बड़ी खुसूसियात हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान जैसा खित्ता मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां पे अल्लाह के दिए हुए तमाम मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोने के ज़खायर मौजूद हैं, कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, नमक की पैदावार में हम दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, तांबे की पैदावार में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, गंदम की पैदावार में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, गन्ने की पैदावार में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं, चावल की पैदावार में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। यूरेनियम जैसी महंगी तरीन जो धात है वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पेट्रोल मौजूद है, गैस मौजूद है, पहाड़ मौजूद है, समंदर मौजूद है। जो इस वक्त हमारे पास ग्वादर पोर्ट है, इस जैसी पोर्ट दुनिया में नहीं है। बड़ा अहम पैगाम जो आज आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। जब पाकिस्तान के पास इतना कुछ मौजूद है तो फिर पाकिस्तान के मसाइल खत्म क्यों नहीं होते, फिर पाकिस्तान का कर्जा खत्म क्यों नहीं होता, फिर पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बदहाली का शिकार क्यों है। दूसरी बात, पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से ऐसा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन का 70% जो हिस्सा है वो नौजवानों के ऊपर है। पाकिस्तान जैसी कौम दुनिया में मौजूद नहीं, इसीलिए हमारी एजेंसी ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। इसीलिए हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मीज में से एक है। जब इतना कुछ है फिर मसाइल क्यों है, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों है, फिर गुर्बत क्यों है, फिर हम एक दूसरे का गला क्यों काट रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और बीइंग पाकिस्तानी, एक हुब्बुल वतन होने के नाते, एक स्कॉलर होने के नाते, एक राइटर होने के नाते, ये बात अगर मैं अपने
पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को, अपने हम वतनों को न समझाऊं तो मैं समझता हूं इसमें मैं कसूरवार होगा। और स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन चल रही है, बड़ी अहम बात है। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने अपना पहला कर्जा लिया 1947 में। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। पहला कर्जा कब लिया? 1947 में। कर्जा देने वाले कौन थे? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पीछे कौन थे? यहूदो नसारा। बात को जरा समझिएगा। कुरान का फैसला है कि यहूदो नसारा मुसलमान के दोस्त, इस पे शक है? इधर पाकिस्तान बना, इधर IMF आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से कहा कि आपका अभी नया नया मुल्क बना है, आपको मुल्क चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, ये हमने भी एक नया नया अदारा बनाया है उन मुल्कों की मदद के लिए जो अपने हिस्से का काम खुद नहीं कर सकते या अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। तो पहला कर्जा $5 बिलियन, $5 अरब का कब दिया गया? 1947। बड़ी अहम बात है। क्यों दिया गया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। जब पाकिस्तान बन गया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्गों की मेहनतों से ये वतन बन गया, तो उन्होंने उसी वक्त क्या किया? इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या दिया? कर्ज दिया। और हर साल इस कर्ज को वो क्या करते चले गए? बढ़ाते चले गए। और कर्जा बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारा कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। क्योंकि हम मकरूज थे, हम उनसे लिया हुआ कर्जा वापस नहीं कर सकते थे। हर मर्तबा बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से वो अपनी एक बात और मनवाते थे और कर्जा दे देते थे। फिर कहते थे ये वाली बात मान लो और कर्जा दे देते थे। ये सिलसिला 78 साल से मसलसल चलता आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम अपना कंट्रोल उनको देते चले जा रहे हैं। यहां तक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल हम खो चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम अपने अदारे OGDCL को बेचने जा रहे हैं कर्ज का सूद अदा करने के लिए। बात समझिएगा, जो बात समझाना चाह रहा हूं बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान का निजाम तालीम, जिससे ये पूरी की पूरी यूथ तैयार हुई, जो दुनिया की नंबर 1 यूथ थी, उस निजाम तालीम को बनाने वाले भी वही है। कौन है? जिनका हमने कर्जा देना है, याद रखिएगा। और चूंकि हमने उनका कर्जा देना था, हमें कर्जा दे दे के उन्होंने हमारी सारी पॉलिसीज खुद डिजाइन की। और सबसे बड़ा जो उनका डिजाइन था वो क्या था? हमारे निजाम तालीम को उन्होंने अपने मुताबिक डिजाइन कर लिया। और माजरत के साथ पाकिस्तान का जो निजाम तालीम है वो 90% एम्प्लॉयज पैदा करता है, स्लेव पैदा करता है, गुलाम पैदा करता है। आपने अक्सर सुना होगा दौले शाह का नाम। दौला शाह एक मजार, उस मजार के हवारी, उन हवारियों के हत्थे जो बच्चा चढ़ जाए बचपन से, वो दौले शाह के मजार के हवारी क्या करते हैं? उन्होंने एक लोहे का शेल बनाया हुआ है, एक कैप बनाई हुई है। वो उस बच्चे के सर पे बचपन से क्या चढ़ाते हैं? लोहे की कैप। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जिस्मानी तौर पे तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो दिमाग है वो उस दौले शाह के हवारियों के बनाए हुए शेल के मुताबिक उस तरह का स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। माजरत के साथ हमारे निजाम तालीम के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने हमारे निजाम तालीम में एक ऐसा शेल बनाया
کہ جو شخص جتنا زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ہماری یونیورسٹیاں 90% کنفیوز بچے پیدا کرتی ہیں, کنفیوز پرسنالٹیز پیدا کرتی ہیں. اور جو ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلنے والے بچے ہیں, ہماری ڈگری ماسٹر ان MBA, ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن, MBA کرنے والا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے بھی پوچھیں گے کیا کرنا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے نوکری کرنی ہے. دماغ کو انہوں نے کیا کر دیا, لمیٹڈ کر دیا. جبکہ یہ قوم اگر چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی, یقین کیجئے گا بہت کچھ کر سکتی تھی. لیکن چونکہ وہ ہمارے وسائل کا کنٹرول چاہتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے, اپنے خطے کو پہچانے, اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور خود مختار ہوں, خوشحال ہوں. اس لیے پلاننگ کے ذریعے انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کے اوپر کنٹرول حاصل کیا. پلاننگ کے ذریعے ہمارے درمیان بہت سارے فرقے بنائے, پلاننگ کے ذریعے بہت ساری سیاسی جماعتیں بنائیں, اور ہر وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپس میں الجھا کے رکھیں, تاکہ جو ہماری حقیقت ہے, جو ہماری اصلیت ہے, کہیں ہم اس طرف نہ لگ جائیں. یہ یاد رکھیے گا. دا ایگل بنانے کا مقصد, میں اس وقت الحیات میں نہیں تھا, ایگل کا تعلق الحیات سے نہیں ہے. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں, جب میں الحیات میں نہیں تھا اس وقت بھی ایگلز کے نام کا نعرہ یہی تھا کہ ہمیں پاکستانیوں کے برینز کے جو شیل ہیں ان کو بریک کرنا ہے اور ان کو ایک سرکل سے باہر سوچنا سکھانا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر 1 لاکھ مہینہ, 1.5 لاکھ مہینہ, 2 لاکھ مہینہ, یہ انکم جو ہے یہ ہمارے دماغوں پر شیل لگائے ہوئے تھے کہ ایک عام پروفیشنل اس سے زیادہ نہیں کما سکتا. میں نے وہ کام جو اپنی ٹیم سے کروانا تھا پہلے خود کیا. جس رینک پہ پورا پاکستان الحیات میں جوائن ہوتا ہے, اسی ریئلٹر کے بیسک رینک سے اپنا اکاؤنٹ لگا کے میں خود شامل ہوا تھا. سلور, گولڈ, ڈائمنڈ, بلو ڈائمنڈ, یعنی کہ 50,000 کا ریوارڈ, 2 لاکھ کا ریوارڈ, 13 لاکھ کا ریوارڈ اور 48 لاکھ کا ریوارڈ. جب میں اس سسٹم میں شامل ہوا تو 2 جون کو میں نے جوائن کیا تھا, 24 جون کو بلو ڈائمنڈ بنا, اور یہ چاروں ریوارڈ صرف 22 دن میں مل گئے. ریئلٹر کا انسینٹیو ملا کے, ریئلٹر کا بونس ملا کے پہلے مہینے میں نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھو صاحب رانا اگر کسی کمپنی کو جوائن کر کے, کسی سسٹم کو جوائن کر کے 1 مہینے میں 1 کروڑ کما سکتا ہے تو یس یو کین, تم بھی کر سکتے ہو. بات کو یہاں نہیں چھوڑا. اگلا رینک کمپنی کا پلاٹینیم, 58 دن میں میں نے شب و روز محنت کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ جو ویژن دیا تھا, یہ جو میرے پاس لوگ تھے جن کے برین کا وہ شیل توڑ دیا تھا, جنہوں نے سرکل میں رہ کے سوچنا چھوڑ دیا تھا, جن کو یہ ہم نے سکھا دیا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس ٹیم نے مل کے پاکستان کے اندر میرے ساتھ جب محنت کی, پلاٹینیم کا رینک 58 دن میں اچیو کیا, 1 کروڑ کا ریوارڈ, 90 ڈیز میں ایمبیسڈر بنا, 1.5 کروڑ کا ریوارڈ. 31 دسمبر جو گزر گیا میں گلوبل ایمبیسڈر بنا, اپنے نام کے ساتھ ڈائریکٹر آف الحیات لگایا, 2.5 کروڑ کا ریوارڈ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, لوگوں کے دماغ کے تالے توڑ دیے. 25,000 لوگ پاکستان کے طول و عرض میں اب یہ سوچ چکے ہیں, اب یہ مان چکے ہیں, ان کو یقین آ چکا ہے کہ وہ جو سوچ سکتے ہیں وہ الحیات کے اس ریئلٹر پروگرام کے ذریعے دسمبر کے اندر جو میرا ریئلٹر کمیشن تھا الحمدللہ وہ صرف 1 مہینے کا ریوارڈز کے علاوہ جو کمیشن تھا وہ 1 کروڑ روپے تھا. لیکن اگلی بات, ستاروں سے آگے
جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب جنوری 2023 آیا تو میں نے اپنی ٹیم کو بتایا جو گزر گیا وہ سال دوسرا تھا، جو آ گیا وہ سال دوسرا ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کو بتایا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی مل کے کام کرنا ہے، ابھی منزل بڑی دور ہے۔ 1,63,00,000 کا صرف میرا چیک تھا۔ میں ٹیکس پیئر ہوں، وائٹ انکم کماتا ہوں، کھل کے اسٹیج پہ بتاتا ہوں، الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہے۔ اگلی بات، فروری کا میرا بونس 2,03,00,000، مارچ کا میرا بونس 2,63,00,000، اپریل کا بونس 2,83,00,000، اور ابھی جو مجھے مئی میں بونس ملا ہے 3,01,00,000۔ بتانے کا مقصد کیا؟ میں بھی سمپل گریجویٹ ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج سانگڑ کا، صرف اس ایگل کے کنسیپٹ کے اوپر جب میرے دماغ نے یہ سوچ لیا، یہ ٹھان لیا کہ انسان کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، تو الحمدللہ یہ پیسے صرف میں نہیں کماتا، میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی کماتے ہیں۔ 1 ملین پر منتھ پہ اپنی ٹیم کو سیٹ کیا، 2 ملین پر منتھ، 3 ملین پر منتھ، 4 ملین پر منتھ، 5 ملین 50 لاکھ روپے ایک مہینے کے، الحمدللہ۔ اور ایسے لوگ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، وکاس بھائی 4.5 ملین جو سٹیج پہ بول کے گئے ہیں، نہیں بھائی آئی تھنک اس منتھ کا کیا ہے، اس کے 35 lakhs 3.5 ملین روپے ایک مہینے کی کیا ہے یہ انکم ہے، اور آفس تو بھی بنا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اقبال نے ابھی نہیں کہا تھا، میں نے بڑا پڑھا اقبال کو کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بات یہ ہے کہ الحیات جس کا سفر انشاءاللہ رہے گا ہمارے ساتھ تا حیات انشاءاللہ، وہ گڈ نیوز جو بہت سارے دنوں سے ہم لوگ سننا چاہ رہے تھے، کل تک انشاءاللہ گروپس میں ہمارا جو براؤشر ہے وہ بننا دے دیا ہے، بن کے آ جائے گا۔ پاکستان اور اسپیشلی راولپنڈی اور اسلام آباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ دا مال آف DHA برج العالم کے نام سے اسلام آباد DHA فیز 2 کے گیٹ نمبر 1 کے سامنے 32 کنال کا گیٹ نمبر 2 کے سامنے 32 کنال کا پروجیکٹ ہائی رائز، جس میں 3 ٹاور ہوں گے۔ جو سب سے بڑا ٹاور ہے وہ 42 سٹوریز کا ہوگا، اس کے اوپر ہیلی پیڈ ہوگا۔ 2.5 کھرب 250 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور ابھی تو پارٹی ابھی تو صرف پرندے نے یہ مانا ہے، ابھی تو پرندے نے یہ مانا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی تو پرندے نے پرواز کے لیے پر پھیلانے شروع کیے ہیں، اور ابھی پر پورے کھلے نہیں ہیں، ذرا دیکھ لیجیے گا ایگل کے، ابھی ایگل کے پر پورے ہمارے لوگوں کے اوپر کھلے نہیں ہیں، ابھی تو صرف یہ ایگلز، یہ شاہین تھوڑے سے پر کھول کے کیا کر رہے ہیں، پھڑپڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ ایگلز، یہ شاہین اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے پورے پر کھولیں گے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے ہمارے بزنس ٹاورز بنیں گے، وہ پیسہ جو اس سے پہلے صرف امیروں کو ملتا تھا الحیات کے پروجیکٹ کے ذریعے، وہ پیسہ ڈائریکٹ اینڈ یوزرز کو، عام لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ آخری بات کے بعد میں یہاں سے واپسی کی اجازت چاہوں گا۔ ایک آخری بات بڑی اہم ہے، آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں؟ Yes. بڑی کامیابی چاہتے ہیں؟ Yes. فائنینشل فریڈم چاہتے ہیں؟ Yes. بس ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بت بنایا، یہ زمین سے لے کے یہاں تک 5.5 سے 6 فٹ 7 فٹ کے درمیان یہ جو ایک باڈی ہے، اس کا جو سارے کا سارا دار و مدار ہے نا، وہ کس کے اوپر ہے؟ برین کے اوپر ہے۔ اور یہ برین جو ہے یہ اس پوری باڈی کو چلاتا ہے،
اور یہ جو باڈی ہے یہ اس برین کو کنٹرول کرتی ہے. برین باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, باڈی برین کو. کسی جگہ پہ باڈی تھک جائے گی تو وہ دماغ کو میسج دے گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں تھک گئی ہوں, تو دماغ کہے گا کہ سو جاؤ. ٹھیک ہے, تو جو دماغ سوچتا ہے نا وہی چیز یہ جسم مانتا ہے. یاد رکھیے گا, بڑی اہم بات ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہمارے ایک بازو پہ آ کے مچھر بیٹھتا ہے, سوتے ہوئے لاشعوری حالت میں یہ ہاتھ اٹھتا ہے اور ڈائریکٹ کہاں آتا ہے, مچھر کے اوپر آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سینسز موجود ہیں. ہم سو بھی رہے ہو تو ہماری باڈی کے جو سینسز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اپنے دماغ کو کبھی بھی لاک مت لگائیے گا, اپنی کامیابی کو کبھی بھی تالا مت لگائیے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال, ایک چھوٹی سی فزیکل ایکٹیویٹی جس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑا لیسن ملے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام لوگوں نے فوکس میری طرف رکھنا ہے اور ایک چھوٹی سی فزیکل ایکٹیویٹی میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک ہاتھ فری کریں اور محسوس کریں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک یلو کلر کا لیمو پڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے پاس چھری ہے. اپنے یلو والے ہاتھ جو نیمبو ہے اس کو پکڑیں اور چھری کے ساتھ کاٹیں. اس لیمو کو کاٹیں اچھی طرح سے, 2 پیس کریں. کر لیے, اس میں سے ایک پیس کو پکڑیں اور اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں, تھوڑا سا زبان کو باہر نکالیں اور 2 قطرے ڈالیں اپنے زبان کے اوپر. یس, ڈالیں ڈالیں ڈالیں, یس یس. کس کس کے منہ میں پانی آیا؟ سب کو پتا ہے کہ لیمو نہیں ہے, سب کو پتا ہے یہاں لیمو نہیں ہے, چھری بھی نہیں ہے. لیکن آپ کے دماغ نے جیسے ہی آپ کے جسم کو پیغام دیا, صرف یہ سوچا کہ لیمو ہے, تو جسم نے کیا کیا؟ مان لیا. نہ صرف مانا, چونکہ لیمو کا جو ایسڈ ہے اس ایسڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسی رطوبتیں چاہیے ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ ایسڈ ڈائجسٹ نہیں ہوتا بلکہ نقصان کر دیتا ہے. تو چونکہ آپ کے دماغ نے آپ کے جسم کو کہا کہ لیمو ہے اور جسم نے کیا کیا؟ مان لیا اور فوراً کیا پروڈیوس کر دیا؟ وہ سلاوا پروڈیوس کر دیا جو لیمو کے رس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے چاہیے تھا. تو خود بتائیے گا جب آپ اپنے دماغ سے آرڈر دیتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ دماغ کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو جسم کیا کہے گا؟ یس. جسم مانے گا نا دماغ کو کہ یس نہیں کر سکتا. اور جب دماغ کہتا ہے نہیں یس میں یہ کر سکتا ہوں, تو باڈی کیا کہتی ہے؟ یس کیا جا سکتا ہے. اور دماغ پھر وہ راستے ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی نیگیٹو مت سوچیے گا, کبھی بھی اپنے میسج کو رانگ میسج, اپنی باڈی کو رانگ میسج مت دیجیے گا. ہمیشہ حوصلے جوان رکھیے گا, ہمت کا دامن ٹوٹنا نہیں چاہیے. آخری بات, یہ جسم, یہ انسان, اس کے بارے میں اگر کوئی جان سکتا ہے سب سے زیادہ تو اس کے بنانے والے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو کسی چیز کا موجد ہو, جس نے کوئی چیز بنائی ہو, بنانے والے سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. ہمیں کس نے بنایا؟ رب نے. تو ہمارے یہ جو تخلیق ہے رب کی, اس تخلیق کے بارے میں رب سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. رب وہ ذات جو کہے کن فیکن, وہ رب جس کے کہنے سے پوری کائنات ان 2 لفظوں سے تخلیق ہو گئی. وہ رب اگر قرآن میں قسم اٹھائے, قسم کا سہارا لے, قرآن میں بار بار ہے, عقل والیوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کا مطلب اگر کہیں کوئی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں اور ایک نہیں 4 قسمیں اکٹھی اٹھا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ بڑی اہم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والتین, مجھے قسم ہے انجیر کی, والزیتون, مجھے قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, مجھے قسم ہے پہاڑے طور سینا کی, وہذا البلد الامین,
مجھے قسم ہے امن والے شہر کی، 4 قسمیں. کیوں کھائی ربنی ہے 4 قسمیں؟ اگلی آیت میں سمجھ آ جائے گی. انسان کے لیے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین خلق کیا ہے، احسن تخلیق ہے. اللہ کہتا ہے انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. زمین تو ایک پوری کائنات پہ ڈاٹ جیسی حیثیت رکھتی ہے. تو ہم سب لوگ اگر اپنے آپ کو پہچان لیں تو کیا کہتے ہیں؟ جو سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے مسائل کا حل ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمیں اغیار میں مختلف الجھنوں میں جو الجھایا ہوا ہے ان الجھنوں کو چھوڑ کے، سوشل میڈیا کو چھوڑ کے اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے. 2 پانی نیسلے اور اکوافینا، یہ 2 پانی آج تک ہماری قوم پانی بھی اپنا نہیں بنا پائی. ہم پانی بھی پیتے ہیں تو پیسے وہاں جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. 2 بڑی کنزیومر کمپنیاں پروکٹر گیمل، لیور اینڈ بردر، دونوں کہاں کی ہیں؟ وہیں کی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پھر انہیں کی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. 2 بڑے ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس، پیپسی، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، کوکا کولا، دونوں کہاں کی ہیں؟ جن کو ہم نہیں مانتے. ہم ان کو مانتے نہیں ہیں لیکن ان کی مانتے ہیں. ان کی مانتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو نہیں مانتے لیکن ان کی مانتے ہیں. یقین کرو آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں نے بڑا اسٹڈی کیا اس قوم کو، بہت سازشی قوم ہے. ہر چیز کے اندر ان کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ہمیں اغیار کی پلاننگز کو چھوڑ کے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، اپنے کام کو سمجھنا ہوگا. نوکری والا دماغ ہٹا کے ہر شخص بزنس کی طرف آئے. الحیات انٹرپرینیورشپ لے کے آ رہا ہے، الحیات وینڈر سسٹم لے کے آ رہا ہے. آنے والے وقت میں سب لوگوں کے پاس یہ آپشن آ چکا کہ پروڈکٹس کو سب جانتے ہیں. بنانا کوئی بات نہیں ہوتا، بیچنا اصل بات ہوتا ہے. وہ وینڈر سسٹم جو چائنا نے اپنایا، وہ وینڈر سسٹم جو ایمیزون نے اپنایا، وہی وینڈر سسٹم الحیات آپ کے لیے لے کے آیا ہے. پروڈکٹ آپ بنائیں گے، سٹیپ لگے گی، پروڈکٹ آف الحیات بیچے گا الحیات کا نیٹ ورک. پاکستان کی مصنوعات ہوں گی، پاکستان کی مارکیٹوں میں بکیں گی، پاکستان کا پیسہ باہر جانے سے انشاءاللہ روکیں گے. دوسری بات، اسی نیٹ ورک کے ذریعے اس نیٹ ورک کو ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے اور پھیلا کے رہیں گے انشاءاللہ. یہی وینڈر سسٹم، یہی پاکستانی مصنوعات اس نظام مارکیٹ کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹس میں بیچیں گے اور پوری دنیا سے پیسہ پاکستان میں کیا ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور اس پہ اگر ابھی بھی ہم کام نہیں کریں گے تو یہ جو قرضے میں ہم پھنس رہے ہیں، یہ قرضہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کے قرضے کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہے. کسی بھی ملک کی اکانومی کا تعلق اس کی جی ڈی پی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جی ڈی پی کا تعلق اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے 78 سالوں میں آج تک اپنا کچھ نہیں بنایا اور ان کی مانتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نہیں مانتے. اور انہوں نے ان مسائل میں ہمیں اس لیے الجھایا ہے اور وہ ہر وقت ہمیں ان مسائل میں اس لیے الجھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہم ان کی پلاننگ نہ سمجھ جائیں اور ہم اپنی چیز کاروبار کی طرف نہ آ جائے. ہم اپنی چیزیں بنانے لگ گئے تو یہ پیسہ جو ہم ان کو بھیجتے ہیں یہ پیسہ جانا بند ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا یہی وہ پیسہ ہے جو ہماری وجہ سے ان کے پاس جا رہا ہے. اسی پیسے سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اور پوری مسلم امہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے الحیات ایک ایسا پلیٹ فارم ہے
جس کے لیے نعرہ تاحیات 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 کہ ہم اپنے لوگوں کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، ان کے قدموں پہ کھڑا کریں گے، اپنی مصنوعات کو خود بنائیں گے، اپنی مصنوعات کو خود بیچیں گے، پاکستان کے 90% لوگوں کی زندگیوں میں جا کے ایسی تبدیلیاں لائیں گے، ان کے دماغوں پہ لگے ہوئے تالے توڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس اکنامیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ اگر اس قرضے سے چھٹکارا نہ پایا گیا تو یاد رکھیے گا یہ قرض آنے والے دور میں ہماری آنے والی نسلوں کے گلے کے اندر غلامی کا طوق بنا کے لٹکا دیا جائے گا ایک بار پھر۔ ہمارے آباء و اجداد کی محنت سے، ان کی قربانیوں سے اگر یہ ملک بن گیا ہے تو پاکستان کی اکنامیکل سرحدوں کے محافظ ہم ہیں۔ ایک دور تھا جب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت صرف آرمی کے ذمہ ہوا کرتی تھی۔ اب یاد رکھیے گا اب دنیا میں دوبارہ کوئی فزیکل جنگ نہیں ہونی، ہم ایٹمی طاقت ہے، بہت سارے ممالک اور بھی ایٹمی طاقت ہے، اب یہ سارے ایک دوسرے کو جنگ لڑ کے کنٹرول نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، اکنامیکلی ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اکنامیکل کرائسس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہو جائیں۔ الحیات جو انٹرپرینیورشپ انڈسٹری کو پروموٹ کر رہی ہے، وینڈر سسٹم کو پروموٹ کر رہی ہے، پاکستانی مصنوعات کو بنا کے پاکستان میں اور دنیا میں بیچ کے پوری دنیا کی انویسٹمنٹ کا رخ پاکستان کی طرف کرنے کی طرف لگی ہوئی ہے، یہ اہم مقاصد ہے۔ اور ان مقاصد کے لیے زاہد رانا نے، الحیات کے سی ای او جہاں زیب عالم نے ان مقاصد کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنایا ہوا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اللہ نے چاہا اسی مقصد سے وہ کے حصول میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جانا سب نے ساری دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو، جانا سب نے ہے، لیکن انشاءاللہ ایک ایسا نظام پاکستان کو دے کے جائیں گے جس نظام سے انشاءاللہ تعالی لاکھوں گھروں کے چولہے جلیں گے۔ وش یو بیسٹ لک۔ اللہ حافظ۔